9वां बाब। आने वाला बादशाह। लेकिन अंदोगीन की तीरगी जाती रहेगी। उसने कदीम जमाने में ज़ुबूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की समत यरदन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौमों को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसा मिदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। खुदावंद इसराइल को सजा देगा। खुदावंद ने याकूब के पास पैगाम भेजा और वो इसराइल पर नाजिल हुआ। और सब लोग मालूम करेंगे, यानी बनी इफ्राइम और अहले सामरिया, जो तकब्बुर और सख्त दिली से कहते हैं कि ईंटें गिर गईं पर हम तराशे हुए पत्थरों की इमारत बनाएंगे, गूलर के दरख्त काटे गए पर हम देवदार लगाएंगे। इसलिए खुदावंद रजीन की मुखालिफ ग्रोहों को उन पर चढ़ा लाएगा और उनके दुश्मनों को खुद मुसल्लह करेगा। आगे अरामी होंगे और पीछे फिलिस्ती, और वो मुंह पिसार कर इसराइल को निगल जाएंगे। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूज बढ़ा हुआ है। तो भी लोग अपने मारने वाले की तरफ न फिरे और रब्बुल अफवाज के तालिब न हुए। इसलिए खुदावंद इसराइल के सर और दुम और खासो आम को एक ही दिन में काट डालेगा। बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी सर है, और जो नबी झूठी बातें सिखाता है वही दुम है, क्योंकि जो इन लोगों के पेशवा हैं इनसे खताकारी कराते हैं और उनके पैराव निगले जाएंगे। पस खुदावंद उनके जवानों से खुशनूद न होगा, और वो उनके यतीमों और उनकी बेवाओं पर कभी रहम न करेगा, क्योंकि उनमें हर एक बेदीन और बद किरदार है, और हर एक मुंह हमाकत उगलता है। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूस बढ़ा हुआ है। क्योंकि शरारत आग की तरह जलाती है, वो खसोखार को खा जाती है, बल्कि वो जंगल की गुंजान झाड़ियों में शोला जन होती है, और वो धुएं के बादल में ऊपर को उड़ जाती हैं। रब्बुल अफवाज के कहर से ये मुल्क जलाया गया है, और लोग ईंधन की मानिंद हैं। कोई अपने भाई पर रहम नहीं करता, और कोई दाहिनी तरफ से छीनेगा पर भूखा रहेगा, और वो बाएं तरफ से खाएगा पर सेर ना होगा। उनमें से हर एक आदमी अपने बाजू का गोश्त खाएगा, मनस्सी इफ्राइम का और इफ्राइम मनस्सी का, और वो मिलकर यहूदा के मुखालिफ होंगे। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूज बढ़ा हुआ है। 10वां बाब। उन पर अफसोस जो बेइंसाफी से फैसले करते हैं, और उन पर जो जुल्म की रू बकारें लिखते हैं, ताकि मस्कीनों को अदालत से महरूम करें, और जो मेरे लोगों में मोहताज हैं उनका हक छीन लें, और बेवाओं को लूटें, और यतीम उनका शिकार हों। सो तुम मुतालबे के दिन और उस खराबी के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम कुमक के लिए किसके पास दौड़ोगे? और तुम अपनी शौकत कहाँ रख छोड़ोगे? वो कैदियों में घुसेंगे
اور مقتولوں کے نیچے چھپیں گے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ شاہ اسور خدا کا آلہ کار ہے۔ اسور یعنی میرے قہر کے عصا پر افسوس۔ جو لٹ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے قہر کا ہتھیار ہے۔ میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا، اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا قہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے، اور ان کو بازاروں کی کیچڑ کی مانند لتاڑے۔ لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں کہ ایسا کرے، بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قتل کرے اور بہت سی قوموں کو کاٹ ڈالے، کیونکہ وہ کہتا ہے کیا میرے عمرا سب کے سب بادشاہ نہیں؟ کیا کلنو کرکمیز کی مانند نہیں ہے، اور حمات ارفاد کی مانند نہیں، اور سامریہ دمشق کی مانند نہیں ہے؟ جس طرح میرے ہاتھ نے بتوں کی مملکتیں حاصل کی، جن کی کھودی ہوئی مورتیں یروشلیم اور سامریہ کی مورتوں سے کہیں بہتر تھیں، کیا جیسا میں نے سامریہ سے اور اس کے بتوں سے کیا ویسا ہی یروشلیم اور اس کے بتوں سے نہ کروں گا؟ لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ سیون پر اور یروشلیم میں اپنا سب کام کر چکے گا، تب وہ فرماتا ہے میں شاہ اسور کو اس کے گستاخ دل کے سمرا کی اور اس کی بلند نظری اور گھمنڈ کی سزا دوں گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی دانش سے یہ کیا ہے، کیونکہ میں دانش مند ہوں۔ ہاں، میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے، اور میں نے جنگی مرد کی مانند تخت نشینوں کو اتار دیا، اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا، اور جیسے کوئی ان انڈوں کو جو متروک پڑے ہوں سمیٹ لے، ویسے ہی میں ساری زمین پر قابض ہوا، اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چہچہائے۔ کیا کلہاڑا اس کے روبرو جو اس سے کاٹتا ہے لافزنی کرے گا؟ کیا ارہ کش کے سامنے شیخی مارے گا؟ گویا عصا اپنے اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے اور چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے۔ اس سبب سے خداوند رب الافواج اس کے فربا جوانوں پر لاغری بھیجے گا، اور اس کی شوکت کے نیچے ایک سوزش آگ کی سوزش کی مانند بھڑکائے گا، بلکہ اسرائیل کا نور ہی آگ بن جائے گا، اور اس کا قدوس ایک شعلہ ہوگا، اور وہ اس کے خس و خار کو ایک دن میں جلا کر بھسم کر دے گا، اور اس کے بن اور باغ کی خوشنمائی کو بالکل نیست و نابود کر دے گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی مریض جو غش کھائے، اور اس کے باغ کے درخت ایسے تھوڑے باقی بچیں گے کہ ایک لڑکا بھی ان کو گن کر لکھ لے۔ بقیہ وطن واپس آئیں گے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے باقی رہ جائیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توکل کریں گے۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائے قادر کی طرف پھرے گا، کیونکہ اے اسرائیل اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا، اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے، کیونکہ خداوند رب الافواج مقررہ بربادی تمام روئے زمین پر ظاہر کرے گا۔ خداوند اسور کو سزا دے گا۔ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے اے میرے لوگو جو سیون میں بستے ہو، اسور سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا عصا اٹھائے، لیکن تھوڑی ہی دیر ہے کہ جوش و خروش موقوف ہوگا، اور ان کی ہلاکت سے
میرے قہر کی تسکین ہوگی، کیونکہ رب الافواج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو اوریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا، اس کا عصا سمندر پر ہوگا، ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ حملہ آور حملہ کرتا ہے، وہ ایات میں آیا ہے، مجرون میں سے ہو کر گزر گیا، اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے۔ وہ گھاٹی سے پار گئے، انہوں نے جبا میں رات کاٹی، راما ہراسان ہے، جبائے سول بھاگ نکلا ہے۔ آئے جلیم کی بیٹی چیخ مار، آئے مسکین انتوت اپنی آواز لائس کو سنا۔ مدمینہ چل نکلا، جیبیم کے رہنے والے نکل بھاگے۔ وہ آج کے دن نوب میں خیمہ زن ہوگا، تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلیم پر ہاتھ اٹھا کر دھمکائے گا۔ دیکھو، خداوند رب الافواج ہیبت ناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا۔ قاداور کاٹ ڈالے جائیں گے اور بلند پست کیے جائیں گے، اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔